وہ اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، اکٹھے پھر قرب پایا، پھر ایک مجاہد بھی بڑے تھے، پھر شہادت بھی پائی، دوسرے ان سے اس پیچھے تھے، لیکن جب دوسرے کا بھی وصال ہو گیا تو خواب میں دیکھا گیا جو بعد میں فوت ہوئے انہیں جنت میں پہلے بلایا گیا، جو پہلے فوت ہوئے انہیں بعد میں بلایا گیا، جبکہ بظاہر عقل کہہ رہی تھی تو انہیں پہلے بلایا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بعد میں فوت ہوئے انہوں نے اس پہلے صحابی سے زائد ایک رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ تو صحابہ نے کہاں پایا ہے؟ فرمایا پھر تعجب کی، ٹھیک ہے کہ پہلے جو ہے وہ شہید ہو، درجہ شہادت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، مگر وہ اس بعد والے صحابی سے اس بات میں پیچھے رہ گئے کہ انہوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا، پہلے کے شہید ہونے تک ان کے رمضان برابر تھے، لیکن دوسرے کو رب نے ایک رمضان اور بھی دی، اس رمضان میں جو اس نے نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، اس سے دوسرا تیز ہو گیا اور اللہ کے قرب میں زیادہ مقام مل گیا۔ ہم نے اپنا سوچنا ہے کہ کیا بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ جو روزے رکھے اسی جگہ ہم کھڑے ہیں یا ہر سال ہمارا درجہ بڑھتا ہے؟ اگر بڑھتا ہے تو بہت ہی اللہ کا فضل ہے، اگر نہیں بڑھتا تو یقیناً رمضان کے روزے رکھنے سے فرض تو ادا ہو رہا ہے، اور بندہ خوش نصیب ہے کہ وہ مجرم نہیں بلکہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے کہ ہر سال روزے رکھتا ہے، مگر جو لعلکم تتقون کے لحاظ سے تقاضا ہے، اس لحاظ سے بڑی باعث تشویش بات ہے کہ عام سے عام بچہ نارمل بھی وہ بھی اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے، ہم اگلی کلاس میں کیوں نہیں جاتے؟ اسی کلاس میں کیوں؟ چلو 2 سال کے بعد تو 3 سال کے بعد، چلو 4 سال کے بعد تو کلاس میں ہم ترقی کریں، اگلی کلاس میں جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری، اس میں ہمیں جو رمضان المبارک میں کمایا ہوا ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے کا اصل مسئلہ ہے کہ رمضان کے بعد اتنا تقوی، پارسائی، نیکی وہ برقرار نہیں رہتی، اور رفتہ رفتہ جب شیطان کھل جاتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یوں سمجھو جس طرح کہ کوئی باغ لگایا جائے اور وہ ہرا بھرا ہو جائے، مگر شدید گرمی کے موسم میں اس کو پانی دینا چھوڑ دیا جائے، وہ ہل چلانا، وہ کاشتکاری کرنا، وہ گوڈی کرنا، وہ پانی لگانا جو مہینہ بھر لگایا، جب بعد میں اس کی پوری نگرانی نہ کی جائے تو وہ پہلا کیا ہوا بھی سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، زمین پھر بنجر ہو سکتی، اگر تھوڑا بہت دیتے رہے تو کچھ نہ کچھ برقرار رہتا ہے، کچھ خشک ہو جاتا ہے، کچھ پک جاتا ہے، کچھ پیداوار آ جاتی ہے، لیکن سارے کا سارا جتنا ہرا بھرا تھا اس کے لیے پھر ایک مزید کوشش کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جو زمین ہے اس کی اصلاح کے بعد اس میں پھر فساد مت کرو۔ تو ایک ہے ظاہری زمین، ایک ہے ظاہری زمین کی اصلاح، اور ایک ہے ظاہری زمین کا فساد، ایک ہے دل کی زمین، ایک ہے دل کی زمین کی اصلاح، اور ایک ہے پھر اس اصلاح کا بگاڑ۔ تو رمضان المبارک میں دل کی زمین آباد کرنے کا سنہری موقع رب نے، وہ بڑے بد نصیب تھے جو اس وقت بھی کچھ کاشت نہ کر سکے، موسم بھی تھا، بیج بھی دامن میں تھا، مگر بونے کا وقت خواب تغافل، وہ تو ویسے محروم رہے، لیکن جنہوں نے کاشتکاری کی، دل کی زمین نمازیں پڑھ پڑھ کے اس میں ہل چلایا، تراویح پڑھی، روزہ رکھ کے اس میں تقوی کی فصل کاشت کی، دن رات کے اعمال صالحہ سے اس کو پانی دیتے رہے، یہاں تک کہ دل کے اندر وہ فصل اگائی اور ہری بھری ہو گئی، پھر وطر راتیں ملی، آخری عشرہ ملا، اور عید تک کے لمحات کے اندر خوب وہ فصل جو ہے آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھی، پھر رمضان گزر گیا اور شیطان کھول دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے جو اتنی محنت کے بعد تم نے دل کی زمین آباد کی، اب اسے بنجر نہ ہونے دو، جو تقوی و پارسائی کا گلشن تم نے بڑی محنت کے بعد آباد کیا ہے، اب بھی اس کو پانی دیتے رہو، اب بھی تلاوت قرآن کرو، اب بھی نماز پنجگانہ پڑھو، اب بھی اعمال صالحہ کرتے رہو، تاکہ وہ شیطان کے حملوں کی جو تیز دھوپ ہے اس سے وہ باغ خشک نہ ہونے پائے، اس کو قحط کا سامنا نہ ہو، بلکہ مسلسل تمہاری طرف سے اس کی نگہبانی بھی ہو اور اس کے لیے پانی کا اہتمام بھی ہو۔ اب جس وقت اس صورتحال میں اور قرآن مجید کے بیان کردہ اگلے فارمولے کے مطابق جو اسی آیت میں ہے 11 مہینے گزریں گے تو پھر اگلے رمضان میں کلاس بڑھ جائے گی، یعنی بندہ اگلی کلاس میں چلا جائے گا، پھر مزید متقی بن جائے گا، پھر اللہ کا قرب اس کو مزید ملے گا، پھر روزہ اس کو مزید نوازے گا،
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. یہ طریقہ بتایا کہ اصلاح کیسے برقرار رہے. جس قدر بنجر پن ختم کیا، زمین زرخیز بنائی اور اسے قابل کاشت کر کے کاشت بھی کیا، اب یہ کیسے برقرار رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وادعوه خوفا وطمعا، اسے پکارتے رہو، اللہ کو بلاتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو. کس طرح؟ دو کیفیتوں کے ساتھ، خوفا وطمعا. اس کی عبادت رمضان کے بعد بھی کرتے رہو. ایک تو خوف کی کیفیت کے زیر سایہ، اور دوسرا طمع کی، امید کی کیفیت کے زیر سایہ. یعنی رمضان کے بعد یہ نہ رکھو کہ ہم نے تو بہت کچھ کما لیا، اب چھٹی کے دن ہے. تو اللہ کی بندگی کی چھٹی ہوتی نہیں. اس کی عبادات پھر بھی ہیں، وہ چھٹی ہوئی فرض روزے کے لحاظ سے. اس کا ڈر اپنے ملحوظ خاطر رکھو کہ ہم سے کروڑ درجہ اعلیٰ لوگ بھی وہ ہماری بندگی کا کوئی محتاج نہیں. اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے سجدے قبول کر لے، وہ ہمارے روزے قبول کر. یہ خوف کہ کہیں ہمارا رمضان المبارک کا سارا کچھ جو کچھ ہم نے نیکی کا سلسلہ کیا ہے وہ کہیں رد نہ ہو جائے. رد نہ ہونے کا خوف رکھو سارا سال. وطمع، اور فضل ہونے کی کہ وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ فضل کرے گا. اس کا فضل اور اس کی کرم کی نوازشات جو ہے وہ ضرور ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا جب یہ دونوں چیزیں تم ذہن میں رکھو گے تو پھر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے. یعنی یہ پہلے دونوں چیزوں کا کہا کہ خوف بھی رکھو اور رحمت کی امید بھی رکھو، عذاب کا خوف بھی رکھو، فضل کی امید بھی رکھو. لیکن ساتھ ہی یہ جانب مزید واضح کر دی فضل والی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اگر تم نے اس کیفیت میں سال گزارا تو یہ تم محسن ہونے کی حیثیت میں گزار رہے. تم محسن ہو کہ تم اپنے آپ پہ ظلم نہیں کر رہے. تو پھر جو محسن ہو اللہ کی رحمت اس کو اپنے آپ سے دور نہیں رکھتی. اللہ اپنی رحمت اپنے محسنین کے قریب کر دیتا ہے. یہ اس آیت کریمہ میں رمضان گزرنے کے بعد اگلے رمضان تک بطور خاص یہ لاہ عمل ہے ایک مومن کے لیے کہ جو کچھ یہ حاصل کر سکا ہے، سب سے ضروری یہ ہے کہ حاصل کیا ہوا بھی ضائع نہ ہو، اور مزید آگے پھر اس کو برقرار رکھنے کے بعد اس پر آگے ترقی کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں. تو شکر پر وہ اور بھی دیتا ہے. تو یہ رمضان کے بعد عید کے دن سے آگے مسلسل اس رمضان کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کتنا فضل کیا کہ ہمیں زندگی میں پھر ایک رمضان دیا، اور اس میں پھر اس نے یہ توفیق دی. اس پر جب ایک انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا لازیدنکم، میں ضرور بے ضرور اضافہ بھی کروں گا. اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، زائد کروں گا. اور زائد کوئی چیز کسی کو دینے کے بعد اس پر اضافہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے دی ہوئی ہے وہ تو اسی کے پاس رہنے دی جائے، تو پھر اضافہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں تجھے 10 لاکھ دے رہا ہوں اور بھی دوں گا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 لاکھ تو لے لوں گا کسی ٹائم اور دوں گا، نہیں، 10 لاکھ تمہارے پاس ہی رہنے دوں گا اور بھی دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ میں نے دیا وہ میں تمہارے پاس رہنے دوں گا اور بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شکر تو کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو میں اضافہ کروں گا اپنے فضل کا، اپنی رحمت کا، اپنی طرف سے جو نوازشات ہیں میں تجھ پہ اضافہ کروں گا. یہ وہ نص قرآنی میں وعدہ فرما چکا ہے. ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں. ہمیں شکر کے لفظ بولتے ہوئے ہمیں کوئی بہت بڑا پہاڑ کوئی نہیں اٹھانا پڑتا. زبان چھوٹی سی اعلانی ہے اور ادھر سے کتنا اہتمام ہو جانا ہے کہ جو کچھ اس نے دیا وہ کہے گا یہ میں تمہارے پاس رہنے دوں گا، یہ تمہارے پاس ہی رہے گا، یہ تمہارا ہے. یہ تقویٰ، یہ پارسائی، یہ روحانیت، یہ جو کچھ روشنی تمہیں ملی، تم نے میرا شکر کیا، یہ میں تم سے نہیں چھینوں گا، یہ تمہارے پاس ہی رہے گا، بلکہ میں اس پر اضافہ بھی کروں گا. تو اس شکر کے طریقوں میں سے ایک تو یہ ہے اشکرو کا، یا اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور اہم شکر یہ ہے کہ جو اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مستحبات ہیں،
ان پر عمل کیا جائے، حرام سے اجتناب کیا جائے، مکروہ تحریمی سے اجتناب کیا جائے. اس حالت میں جس وقت بندہ شوال گزارتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کا وہ جو کچھ اس نے رمضان میں حاصل کیا تھا وہ برقرار بھی رہتا ہے، اور پھر اللہ کے وعدے کے مطابق جو سچا وعدہ ہے پھر اس سے اضافہ بھی ہوتا ہے، اور پھر شیطان کے مقابلے میں رب ذوالجلال اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو غالب رکھتا ہے. اس سلسلہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دونوں کیفیتیں ہیں جو آیت کریمہ میں لاہ عمل ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت اتنی ہے اپنے بندوں پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرے بارے میں میرے بندے کا جو ظن ہے، جو میرے بارے میں اس کا گمان ہے، میں اس کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کرتا ہوں. کیسے؟ اگر وہ مجھے اپنے قریب سمجھتا ہے تو میں ثابت کرتا ہوں اس کے قریب. میری رحمت پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑتی کیونکہ اس کا یقین ہے مجھ پر، میں اس کے قریب ہوں. انا عند ظن عبدی بی، یہ بندے کا ہے، وہ مجھے کیا سمجھتا ہے. اگر مجھے قریب سمجھتا ہے تو میں اس کو محروم نہیں ہونے دیتا، اور اگر خود ہی وہ مجھے بعید سمجھتا ہے، حالانکہ میں تو شارک سے بھی قریب ہوں، لیکن اس نے مجھے بعید رحمنا شروع کر دیا ہے، تو پھر میری رحمت اس سے بعید والا ہی سلوک کرتی. پھر وہ تڑپتا رہتا ہے، میری رحمت اس کے قریب نہیں آتی. پھر وہ مانگتا رہتا ہے، میری رحمت اس کی جھولی نہیں بھرتی. پھر وہ انتظار میں رہتا ہے، میری رحمت ادھر رخ نہیں کرتی کیونکہ خود اس نے مجھے بعید سمجھا ہوا ہے. اور قرآن میں کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ تو انہیں کہہ دو میں قریب ہوں، واضح لفظوں میں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی کرتا ہے میں اس کی سن لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں. اب وہ یقیناً قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شارک سے بھی قریب ہے. لیکن بندے کی دو حالتیں ہیں، کبھی تو بندہ حضوری والا ہے اور کبھی صرف مجبوری والا ہے. حضوری والا ہر وقت یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے. ایمان تو سب مومنوں کا ہے کہ وہ قریب ہے، لیکن یہ بات ذہن میں پکی بیٹھی ہو کہ میرا رب میرے قریب ہے تو پھر صرف یہ بات ہی نہیں، اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. جو قریب ہو اس کی حیا بھی ہوتی ہے، جو قریب ہو اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، بڑے اختیار والا قریب ہو اس کے کئی تقاضے بھی ہوتے. اس بنیاد پر جب رب ذوالجلال کو عملاً ایک بندہ اپنے قریب سمجھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خاص سلوک کرتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المؤمنین، اب اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے، ورنہ شارک سے تو ہر کسی کے قریب ہے. جہاں قرآن مجید میں یہ آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، الیہ میں جو ضمیر ہے وہ راجع انسان کی طرف، اور انسان تو کافر بھی ہے، انسان مومن بھی ہے. اللہ تو کافر کی شارک سے بھی قریب ہے، مگر فضل اس پہ کرتا ہے کہ جو آپ اللہ کو اپنے قریب سمجھے وہ تو قریب ہی ہے. اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں تو بندے کے ظن کے مطابق ہوں، جیسے وہ مجھے سمجھتا ہے اور وہ قریب سمجھتا ہے تو میں اس سے قریب والا سلوک کرتا ہوں، بعید سمجھتا ہے تو میں اس سے بعید والا سلوک کرتا ہوں. اور ساتھ پھر اللہ نے یہ پیغام دیا حدیث قدسی، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، قریب ہے تو پھر تو ویسے ہی وارے پیارے ہیں، اور جو آپ دور ہوا ہے، رب تو شارک سے بھی قریب. اللہ فرماتا ہے پھر یہ جو دور بھاگا ہے یہ اگر توبہ کر کے قریب آئے میری طرف، جو اس کی جہت میں قریب ہے، ویسے اللہ تو خود تو شارک سے بھی قریب ہے، اس کی بھی، لیکن اسے احساس نہیں. فرمایا من تقرب منی شبرا، جو جہاں تھا بھاگا ہوا دوڑ کے دور چلا گیا تھا، وہاں سے جب اس نے میری طرف لوٹنے کے لیے صرف ایک بالشت کا واپسی کا سفر کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تقرب منی ذراع تقربت منہ باع، پہلے جو ایک بالشت کرے، فرمایا میں اس کی طرف ایک گز کا سفر کرتا ہوں، جو ایک گز آئے میں 2 گز آگے سے چلا جاتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، جو پیدل چل کے آئے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے چلا جاتا ہوں. حالانکہ اس کی شان کیا ہے؟ وہ ہے غنی عن العالمین، سارے جہانوں سے بے نیاز. حدیث شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے انسان
پہلے درجے کے پرہیزگار بن جائیں، رب کو کچھ دے نہیں سکتے، اور اگر معاذ اللہ سارے ہی خدا نخواستہ برے ہو جائیں، رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا کہ اس کے دربار کا ایک بگھوڑا جب واپس تھوڑا سا پلٹا، اور یہ دوڑنا یہ ایک جسم کے عوارض میں سے ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، تو یہ سارے الفاظ حدیث میں اس لیے استعمال کیے گئے کہ رب ذوالجلال اپنے بندے کے معمولی امر پر جو بہت زیادہ رحمت فرماتا ہے، اللہ نے ان لفظوں سے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ حدیث قدسی کہ تم کچھ کرو تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہنو منزل۔ وہ غنی علی العالمین ہو کر اس قدر مہربان ہے کہ ایک بھاگا ہوا بندہ جسے ڈر ہے کہ واپس جاؤں گا تو پتہ نہیں قبول ہوتا ہوں یا پھر دھتکار دیا جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تم پلٹو تو صحیح، تھوڑا سا ایک بلشت پر تم 1 گز کا قرب، 1 گز پہ 2 گز کا قرب پیدل چل کے آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کے تمہیں گلے لگا لے گی۔ تو یہ ایک انسان کے لیے سہارا ہے کہ کس انداز میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور کتنا وہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے قرب میں آئیں، انہیں تقویٰ کا بلند مقام ملے، یہ آگ سے بچ جائیں، یہ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایک اور بہت سنہری لائحہ عمل ہمارے لیے بیان کیا، وہ بھی یہ سال 9 جو رمضان کے بعد کا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو وہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے اس سلسلہ میں کہ جو کچھ ہم حاصل کر سکیں یہ برقرار رہے، بلکہ اس میں ترقی ہو اور اضافہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص مومن اور فاجر کی مثال دی ہے، اس موقع پر جو ہم سب پہ آ جاتا ہے، اللہ کرے وہ نہ آئے، لیکن یہ موقع کہ جب ایک مومن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے گناہ کا سرزد ہو جانا اتنا بڑا جرم نہیں، جتنا بڑا جرم گناہ کے بعد کی وہ حالت ہے جس کی شریعت میں مذمت کی۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ مومن سے جب گناہ ہو جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور فاجر سے جب گناہ ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ عام جو قرآن و سنت کے اندر اسلوب ہے اس ہٹ کے بات ہے۔ عام یہ ہے کہ مومن کا ذکر ہو تو مقابل میں کافر کا ذکر ہوتا ہے، منافق کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں مومن کے مقابلے میں فاجر کا ذکر ہے، مطلب کہ ہے وہ بھی مومن ہے لیکن ہے فاجر۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہم کس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ کیا پہلے جو مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو جو حالت ہوتی ہے، کیا ہم سے اگر ہو خدا نخواستہ تو وہی ہوتی ہے ہماری حالت، یا پھر وہ حالت ہے جو کہ فاجر کی بیان کی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر صحابہ نے آگے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ دھیان سے سننا کہ مومن اپنے گناہ کو جو اس سے سرزد ہو گیا غلطی کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا وہ اپنے گناہ کو پہاڑ سمجھتا۔ یرا ذنوبہ، پہاڑ کیسا؟ پہاڑ سائیڈ پہ جو کھڑا ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، پہاڑ جو اس کے سر کے اوپر ہے اور یہ اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ کأنہ قاعد تحت جبل، جبل سائیڈ پہ نہیں، جبل سر پہ ہے، ابھی اس کے سر پہ وہ آ کے لگا نہیں لیکن اوپر سے نیچے آ رہا۔ یخاف ان یقع علیہ، یہ ڈر رہا ہے کہ اگر کسی نے مجھے نیچے سے نہ ہٹایا تو میں تو مر جاؤں گا، یعنی یوں اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور اوپر سے پہاڑ نیچے مسلسل قریب آ رہا ہے، اور یہ ڈر رہا ہے کس سے؟ کہ یہ پہاڑ مجھ پہ نہ گرے، کاش کہ میں پہاڑ کے گرنے سے پہلے یہاں سے خلاصی پا لوں، اور پہاڑ اگر گر گیا تو میری ہڈیوں کا پاؤڈر بن جائے گا، کوئی چیز نہیں بچے گی۔ یہ حالت ہے مومن کی گناہ کے بعد۔ اب اس صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، چھوٹی سی چھت معاذ اللہ جب نیچے آ رہی ہو اور بندہ نیچے قابو آیا ہوا ہو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور یہ تو پورا پہاڑ ہے اور بندہ نیچے قابو آیا ہوا ہے۔ اس حالت میں کیا اسے کوئی نیند آ سکتی؟ اس حالت میں کیا وہ میوزک سن سکتا ہے؟ اس حالت میں کیا وہ گپے لگا سکتا ہے؟
اس حالت میں کیا اس کو کھانا کھانے کی کوئی ہو سکتی ہے؟ جتنا بھی بے عقل کیوں نہ ہو، اب وہ سمجھے گا کہ سب سے پہلے تو میری یہ کوئی مدد کرے کہ یا پہاڑ کو سائڈ پہ کرے کر سکتا ہے، اگر پہاڑ کو نہیں تو مجھے اٹھا کے سائڈ پہ کرے۔ یہ حالت ہے مومن کی۔ اب ہم سوچیں کہ یا تو یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہوتا نہ ہو، اور اگر ہوتا ہے تو کیا ہماری یہ حالت ہوتی ہے؟ یہ 11 ماہ شیطان کے مقابلے میں رمضان کی دی ہوئی پارسائی کے تحفظ کے لیے اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت کہیں کسی آنکھ نے ناجائز دیکھا، کہیں کوئی کسی کی نماز قضا ہو گئی، کہیں کوئی زبان سے جھوٹ کا لفظ نکل گیا، کہیں کوئی ناپنے تولنے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھی گناہ جب اس سے ہوا تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اسے نیند نہ آئے، وہ کھانا نہ کھا سکے، وہ کانپ رہا ہو، چیخ چلا رہا ہو، چونکہ اس کے بچنے کی آگے کوئی سبیل نہیں کہ پہاڑ اس پہ گر رہا ہے۔ جس پہ پہاڑ گرنے کی نوبت بنی ہوئی ہو، وہ ایسی صورتحال میں جب اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، ریا سے نہیں، جسمانی درد کی وجہ سے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو اس مومن کے اندر ہی اللہ نے پاور رکھی ہوئی ہے۔ ایک آنسو جب اس کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، پہاڑ پیچھے جا گرتا ہے اور اللہ اس کے پہلے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھنے کے لحاظ سے کہ ہماری صورتحال یہ ہے مومن کی، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہے فاجر ہے، وہ بھی مومن، چونکہ جو ہندو ہے، سکھ ہے، کافر ہے، یہودی ہے، کافر ہے، وہ تو ابھی اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے، وہ تو کلمہ پڑھے گا تو پھر آگے بات ہوگی۔ یہ مومن جو ہے اس کے مقابلے میں ہے وہ بھی کلمہ کو، مگر بہت گیا گزرا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا کہیں اس میں تو شمار نہیں ہوتا۔ وہ کیا سمجھتا ہے گناہ کو؟ شریعت نے بہت جامع مثال دی۔ وہ پہاڑ نہیں سمجھتا، پہاڑ تو کیا دیوار بھی نہیں سمجھتا، دیوار تو کیا ایک اینٹ بھی نہیں سمجھتا، اینٹ تو کیا ایک کنکری بھی نہیں سمجھتا۔ فرمایا وہ گناہ کو مکھی، اگرچہ اس نے قتل کیا معاذ، اگرچہ زنا کیا، شراب نوشی کی، اس کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے گناہ اسے کوئی یاد نہیں کتنے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ کوئی حادثہ ہی نہیں، وہی کچھ نہیں۔ اب مکھی ناک پہ بیٹھے تو یہ کوئی حادثہ ہے؟ اور پھر یہاں کہا گیا ایسی مکھی جو اس نے ایک بار اڑائی واپس نہیں آئی۔ ویسے تو مکھی کی عادت ہوتی ہے نا، اڑائیں تو پھر آ جاتی ہے، پھر اڑائیں پھر آ جاتی ہے، پھر اڑائیں پھر آ جاتی ہے۔ وہ مکھی بھی کچھ نہ کچھ بندے کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اگرچہ بندے کو بعد میں یاد نہیں رہتا کہ 10 بار آئی تھی، کتنی بار آئی، لیکن یہ فاجر اپنے گناہ کو اتنا ہی سمجھتا ہے جتنا مکھی ناک پہ بیٹھی، اس نے ایک بار اڑا دی اور واپس نہیں آئی۔ یہ صورتحال۔ تو آج کے اس جمعۃ المبارک میں اتفاق سے رمضان کے بعد یہ سال کا جو پہلا جمعہ ہے، اس میں یہ سبق میں اپنے لیے، آپ حضرات کے، باقی جو دنیا میں سننے والے ان کے چھوڑ رہا ہوں کہ اس فارمولہ کے تحت ہم نے سال گزارنا ہے، اور اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے جو گناہ کو اتنا ہی سمجھتے اتنا ناک میں مکھی بیٹھی ہو، آج لے کی پناہ آج مت مانوں، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گے، تو ابھی توبہ کر کے پھر اس کیٹیگری میں آنا چاہیے۔ اچھا تو یہ گناہ ہونے ہی نہ پائے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر کم از کم یہ تو ہو کہ سمجھا جائے کہ مجھ پہ پہاڑ گر رہا ہے، اور بندے کے اندر ایک جذبہ ہو کہ جب تک یہ بخشوا نہ لوں تو مجھے آرام نہیں آئے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عبد مومن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب ثم یصیب شیء من حر وجهه الا حرم اللہ وجهه النار۔ یہ حدیث کے لفظ ہے۔ فرمایا جس آنکھ سے آنسو ٹپکا، صرف ایک، اگر آنسوؤں کی برسات ہو جائے وہ تو بڑی بات ہے، ڈر کی وجہ سے ایک ٹپکا اور ٹپک کے اس بندے کے رخسار پہ گرا، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے وہ چہرہ جہنم پہ حرام کر۔ اب شیطان کی چیخیں نکلتی ہیں میں نے گناہ کروایا تھا جہنمی بنانے کے لیے، اس نے تو سارے بخشوا لیے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اگر سال میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے، اس گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہمارے آقا